نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. آمين. میں ایک ادنا طالب علم اور علم سے محیط یہ علاقہ جہاں کے درس حدیث و قرآن کا طریقہ بھی مجھے معلوم نہ تھا، کیونکہ عام طور پر یہ مشاہدہ ہے کہ بس منتخب کتاب کو دیکھ کر درس دیا کرتے ہیں، مگر یہاں درس حدیث و درس قرآن کا نظام اور اس کا طریقہ اپنی نوعیت میں دوسروں جگہوں کے مقابلے میں اعلیٰ اور اچھا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہاں کے منتظمین اور ان کے ذمہ داران کے خیالات کو بلند کرے اور مزید ان کی نیک نیتی کے ساتھ دین کی نشر و اشاعت کے لیے ان کے قلوب کے اندر شوق و جذبہ پیدا کرے. آمین. آج میں آپ حضرات کے سامنے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تعلق سے چند باتیں بیان کروں گا تاکہ ہم سبھی کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کہ ہم سبھی سے سوال کیا جائے گا کہ تم لوگوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں. اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسلام کو پھیلائے اور اس کے قوانین کی تفصیلات لوگوں کے لیے واضح کرے، کیونکہ یہ اسلام عالمی مذہب ہے، ہر ایک کے لیے، صرف ہمارے لیے نہیں کہ ہم نے سمجھ لیا بس یہ کافی ہے، بلکہ اوروں کو بھی سمجھانا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو بھیجا، ایک رسول کے بعد دوسرے رسول کو بھیجا، تاکہ اس دین کی نشر و اشاعت اور دعوت الہی کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے. لیکن چونکہ اب تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور یہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں اور یہ ذمہ داری اب علماء کے سر پر ہے، علماء کے سر پر ہے. مگر ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلائیں، تو سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دیں؟ ایک سوال، سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دیں؟ ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہ طریقہ بتلاتی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے صلب سے تمام ضروریات کو پیدا کیا، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے سوال کیا تھا الست بربکم، تمام نے بیک زبان ہو کر کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، ہاں. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہم روز ازل ہی میں اللہ رب العالمین سے عہد کر چکے ہیں، وعدہ کر چکے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، یعنی ان کی ربوبیت کا اقرار کر چکے ہیں. اور اسی کی تجدید کے لیے اور اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے انبیاء اور رسول آتے رہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہم نے ہر امت میں نبی کو بھیجا اور وہ آ کر کے ہمیں دعوت دیتے رہے اور یہ حکم دیتے رہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت کی جائے، جس کسی کی بھی، قبر یہ طاغوت ہے. کسی ولی کے سامنے جھکنا اللہ کو چھوڑ کر
یہ طاغوت ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کی اطاعت کی جائے، جس کسی کی بندگی کی جائے، وہ طاغوت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچو۔ اور یہی سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری دعوت کا نقطۂ آغاز کیا ہو؟ توحید ہو، کیونکہ تمام انبیاء کی دعوت کا نقطۂ آغاز توحید رہا، تو سب سے پہلے توحید کی طرف بلاتے تھے۔ لیکن یہیں پر سوال ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک سوال اور آتا ہے کہ ہم دعوت کی ابتدا کہاں سے شروع کریں؟ اللہ رب العالمین ہمیں یہ طریقہ بتلاتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنے اقربین کو ڈراؤ، اپنے اعزاء اور رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ یہ کیسی بات ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ معلوم ہوا کہ ہم سب سے پہلے اپنے نفس کو سمجھائیں، سب سے پہلے ہم اپنے نفس کو سمجھائیں، ہم اپنے نفس کو دعوت دیں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اپنے پڑوسی کو سمجھائیں، اس کے بعد پھر اپنے قریب بستی والوں کو سمجھائیں۔ اللہ رب العالمین نے طریقہ بتلا دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جب تک اقربین ہماری دعوت کو لبیک نہ کہے، ہماری دعوت کو قبول نہ کر لیں، ہم انہیں سمجھا رہے کہ نماز پڑھو، جب تک وہ نماز نہ پڑھنے لگے تو ہم پھر دوسروں کو دعوت پیش نہ کریں، دوسرے علاقے میں دعوت نہ دیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو فرمایا لست علیہم بمسیطر۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا، اللہ کے نبی کو کہا لست علیہم بمسیطر، آپ کسی پر داروغہ نہیں ہیں، آپ کسی پر داروغہ نہیں ہیں۔ آپ دعوت پیش کریں اپنے اعزاء کو، اپنے اقارب کو، اگر وہ قبول نہیں کرتا ہے تو اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ اور دوسروں کو دعوت پیش کرو اور دوسروں کو بلاؤ بھلائی کی طرف۔ سارا طریقہ، سارا اصول اللہ رب العالمین ہمیں بتلا رہا ہے۔ ایک بات اور ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے، ہم عموماً یہ سوچتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے امیروں کو دعوت دیں، سب سے پہلے امیروں کو دعوت دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امیر سدھر جائے، اگر امیر اسلام کو قبول کر لے تو اس سے اسلام کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کچھ ایسا ہی خیال ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آیا، اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے راد کیا۔ اللہ رب العالمین نے فوراً آگاہ کر دیا کہ اے محمد، کیا تم سمجھتے ہو کہ صرف امیر جب اسلام قبول کریں گے، امیر جب اسلام پر آئیں گے تو اسلام کو فائدہ ہوگا، اور یہ غریب بیچارے جو تمہارے پاس آتے ہیں خود نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور ان سے تم اعراض کرتے ہو، منہ موڑ لیتے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ رب العالمین نے فوراً آگاہ کر دیا اور کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ یہ ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، میں جس کو چاہوں گا اس کو ہدایت دوں گا۔ یہ امیر و غریب کا امتیاز، یہ امیر و غریب کا فرق کرنا تمہارے حق میں نہیں ہے، ہدایت دینا تو میرا کام ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ ہوئے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہتے اور سوچتے رہتے کہ کاش رؤسائے قریش، سرداران قریش ہماری دعوت کو قبول کر لیتے تو اسلام کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شاید کہ آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے، آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے سوچتے سوچتے۔ ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ کیجیے۔ اور اسی تعلیم کے پیش نظر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا۔ امیروں کے پیچھے نہ پڑو، جو دعوت کو قبول کرتا ہے اس کی طرف تمہارا رجحان ہونا چاہیے، مکمل رجحان اس کی طرف ہو۔ میں یہ بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ برائیاں ہیں، ہم اپنے معاشرے کو سمجھائیں اور اپنے معاشرے کی اصلاح
ہماری ذمہ داری میں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور منکرات یعنی برائیوں سے روکے۔ ہمارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے اور منکرات برائیوں سے روکے۔ اولئک هم المفلحون، اللہ رب العالمین کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ کامیاب ہے۔ بتائیے اللہ رب العالمین جس کو کامیابی کی خوشخبری دے دے، اس سے بڑی غنیمت کیا ہے؟ اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ اور تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اگر ہم بھی بہترین امت کے زمرے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہوگا، ہم کو بھی لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دینی ہوگی۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ ہم بہترین امت کے زمرے میں شامل نہیں ہیں۔ اور مومن کی علامت، مومن کی شان اور شوکت تو یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مومن کی صفت بیان کر دی، مومن کی صفت بیان کر دی کہ مومن کی صفت تو یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر نہیں ہے تو گویا کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ایمان کے بعد اس کا ذکر کیا والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ عصر کے اندر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ذرا اور سنیں گے، اس میں کچھ پیچیدہ باتیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے۔ مستثنیٰ کر دیا، الگ کر دیا کہ ہر انسان خسارے میں نہیں ہے، بلکہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے اور عمل صالح نہیں کیے۔ اور کامیاب کون لوگ ہیں؟ خسارے میں وہ لوگ نہیں ہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وتواصوا بالحق، جو حق کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ حق کی وصیت کرنا، حق کی تلقین کرنا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف ہے کہ نہیں؟ امر بالمعروف ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، عمل صالح ہی میں تواصی بالحق یعنی حق کی وصیت کرنا تو شامل ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے وتواصوا بالحق الگ سے کیوں بیان کیا؟ الگ سے کیوں بیان کیا؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب مفسرین کرام دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تواصی بالحق کو الگ سے اس لیے ذکر کیا کیونکہ امر بالمعروف کا درجہ بہت بلند ہے، امر بالمعروف کا درجہ بہت بلند ہے۔ اور اسی طریقے سے وتواصوا بالصبر کو اس پر عطف کیا، یعنی فوراً تواصی بالحق کے بعد اس کا ذکر کیا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ جب تم بھلائی کی دعوت دو گے تو یقیناً مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں تمہیں دی جائیں گی، لیکن ایسی وقت میں تمہیں صبر کرنا ہے، اس لیے وتواصوا بالصبر، صبر کا ذکر کیا، یعنی ایسے وقت میں تمہیں صبر کرنا ہے۔ اب تک میں قرآن کی آیتوں سے امر بالمعروف کے تعلق سے چند باتیں بیان کر رہا ہے۔ اب حدیث میں ذرا تفسیر سے سنیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کو برا کرتا ہوا دیکھے تو چاہے کہ اس کو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم سے کم زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانے۔ اور فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس حدیث کے اندر معاشرے کے اندر جو منکرات ہیں اس کو روکنے کا حکم دیا گیا، اور جب تک یہ امت مسلمہ اس امر پر قائم رہے اور اس فریضے کو ادا کرتے رہے تب تک ہمارا معاشرہ بالکل صاف اور شفاف رہا، ہمارا معاشرہ پاک رہا۔ مگر جب ہم نے اس فریضے کو بھلا دیا تو آج ہمارا معاشرہ کفر سے گھر چکا ہے، آج ہمارا معاشرہ منکرات کے سیلاب سے بڑھ رہا ہے، منکرات کے زد میں آ چکا ہے۔ کیا آج ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو سدھاریں؟ یقیناً ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان له من امته حواریون واصحاب یاخذون بسنته ويقتدون بامره ثم انها تخلق من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ مجھ سے پہلے بھی انبیاء بھیجے جاتے تھے کسی امت کے اندر، اس کے بھی حواری اور اصحاب ہوا کرتے تھے، چند ساتھی ہوا کرتے تھے جو ان کی سنت کی پیروی کرتے تھے اور ان کے حکم کو بجا لاتے تھے۔ مگر اس کے بعد کچھ ایسے ناخلق لوگ پیدا ہو گئے، کچھ ایسے ناخلق لوگ پیدا ہو گئے، ایسا کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا تھا، اور ایسی باتیں کہا کرتے تھے جن کو وہ خود نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ، کہ اے لوگوں اے ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو کہ خود تم اس پر عمل پیرا نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ بہت زیادہ گرا گزرتا ہے، لہذا ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھانے سے پہلے خود اس پر عمل کریں، خود اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے بہت سارے مقامات پر اس کی تاکید کی ہے، کبر مقتا عند اللہ۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد کچھ ایسے ناخلق لوگ پیدا ہو گئے جو ایسی باتیں کہا کرتے تھے جو خود عمل نہیں کرتے تھے، اور ایسا عمل کرتے تھے جن کا ان کو حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب ایسا شخص تمہارے معاشرے کے اندر موجود ہو تو ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کے ساتھ جہاد کرو، زبان سے، ہاتھ سے، دل سے جہاد کرو۔ اگر زبان سے، ہاتھ سے، دل سے جہاد کرتے ہو تو تم مومن ہو، اور اگر تم اس کو کچھ نہیں کہتے، خاموش رہتے ہو اور تو گویا کہ ان کی برائی پر تائید کر رہے ہو، ان کی برائی کی تائید کر رہے ہو، لہذا اسے روکنا ضروری ہے، اسے روکنا ضروری ہے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کو روکیں، اور نہ اگر ہم نہ روکیں تو یقیناً جب وہ ہلاک ہوں گے اور قیامت کے دن وہ مجرموں کے صفوں میں جب وہ کھڑے ہوں گے تو ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے معاشرے میں کچھ ایسے امراء ہوں گے جو ظالم ہوں گے، جو فاسق ہوں گے، مگر ان کی اطاعت کرنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں حضرت ابی الولید عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرة علینا وعلی الا ننازع الامر الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم۔ متفق علیہ۔ حضرت ابی الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس بات پر کہ ہم تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی، خوشی میں بھی اور ناپسندیدگی کی حالت میں بھی ہم آپ کی سمع و اطاعت کریں گے، اور اسی طریقے سے اگر ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، ایسی
ایسے وقت میں بھی ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ اگر ہمارے اوپر کچھ ایسے ظالم حکمراں ہو جو ظالم ہو فاسق ہو پھر بھی ہم ان کی اطاعت کریں گے، لیکن ہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی بات تاکید کر دی، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ تعالی فیہ برہان، لیکن اگر اس حکمراں سے اس سردار سے کفر صریح کا ہونا ظاہر ہو جائے، یعنی تمہارے پاس جو دلائل ہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے، ان دلائل سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کفر صریح کر رہا ہے، تو پھر ایسے وقت میں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، بلکہ ان کے خلاف ہمیں بغاوت کرنی ہے، ان کے خلاف ہم کو بغاوت کرنی ہے۔ اور اس بات پر بھی ہم نے بیعت کی کہ ہم حق بات کہیں گے، چاہے جہاں کہیں بھی ہو، اور لعن و طعن کیوں نہ کی جائے، پھر بھی ہم حق بات کہیں گے۔ محترم دوستو، اس حدیث کے اندر ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی، اس بات کی وضاحت کی گئی کہ حکمراں چاہے ظالم ہو فاسق ہو مگر ان کی اطاعت کرنی ہے، الا یہ کہ وہ معصیات کا حکم دے، اگر وہ ہمیں معصیات کا حکم دے یعنی برائی کا حکم دے تو ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت فی معصیۃ الخالق انما الطاعت فی المعروف، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، کسی مخلوق کی اطاعت ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ معروف میں بھلے عمل میں اچھا عمل میں اطاعت جائز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کفر صریح کا اظہار ہو، اگر کفر صریح کا اظہار ہو تو ایسے وقت میں ہمیں ان کے خلاف بغاوت کرنی ہے، ایسے وقت میں ہمیں ان کے خلاف بغاوت کرنی ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم بھی مجرم ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه یستعمل علیکم عمراء فتعرفون وتنکرون فمن کرہ فقد برئ ومن انکر فقد سلم ولكن من رضی وتابع قالوا یا رسول اللہ لا نقاتلهم قال لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ قال لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے درمیان کچھ ایسے بھی امراء ہوں گے جن کے تم کچھ کام کو پسند کرو گے اور کچھ کو ناپسند کرو گے، بہرحال جس نے ان کے برے عمل کو ناپسند کیا تو وہ بری ہو گیا، اور جنہوں نے ان پر نقد کیا وہ محفوظ ہو گیا، لیکن جنہوں نے ان کے برے کام پر راضی ہوا اور ان کی اطاعت بھی کی، پیروی کی، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ ہلاک ہو گیا، وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ الا نقاتلہم، کیا ایسے وقت میں ہم ان سے قتال نہ کریں، ہم ان سے نہ لڑیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، نہیں ایسے وقت میں تم ان سے قتال نہ کرو جب تک کہ وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہے۔ اس حدیث کے اندر مسلم حکمرانوں کی اطاعت کو نماز کے ساتھ مشروط کر کے اس امر کی وضاحت کر دی کہ نماز کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اور اس دوسرے مقام پر فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر نماز قائم کرے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے، اور اگر نماز قائم نہ کرے تو وہ دینی بھائی نہیں ہے۔ چنانچہ اسی وقت شیخ صالح فوزان جو سعودی کے عالم ہیں، انہوں نے ایک رسالہ لکھا اور اس میں ثابت کیا کہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، اور یہی فتویٰ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، میں بیان یہ کر رہا تھا کہ ایک ظالم حکمراں جب تک نماز قائم کرتے رہے تو ان سے ہم قتال نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان کی اطاعت کریں گے، الا یہ کہ وہ معصیات کا حکم دے، اگر معصیات کا حکم دے تو ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، اگر کوئی ظالم حکمراں ہو
اگر کوئی ظالم حکمراں ہو تو ان کے خلاف کہنا، ان کو سمجھانا کہ بھائی تم یہ غلط کر رہے ہو، یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور اسی طریقے سے طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ووضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس موقع پر جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پالان میں پیر رکھ کر چل رہے تھے، یعنی اونٹ پر چل رہے تھے۔ اس وقت ایک اونٹ پر چڑھنے کے لیے یا گھوڑے پر چڑھنے کے لیے پالان رکھا جاتا تھا اور اس میں رکاب میں پیر رکھ کر کے چڑھتے تھے۔ وہ تو ہم لوگ کبھی دیکھے نہیں مگر بس کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ تو اس میں پیر رکھ کر چل رہے تھے اور اس موقع پر ایک آدمی نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ ای الجہاد افضل؟ قال کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ کہا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کو کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ پتہ چلا کہ جہاد کے بھی درجات ہیں، جہاد کے بھی درجات ہیں۔ تو محترم دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں ہمیں سمجھایا کہ تمہارے معاشرے کو کیسے کیسے سدھارنا ہے۔ تمہارے معاشرے میں کچھ ظالم حکمراں بھی ہو سکتے ہیں، انہیں تم کیسے سمجھاؤ گے؟ ان کے خلاف اگر تم بغاوت کرو گے جبکہ وہ کفر صریح پر اتر آئے تو تمہارے لیے کیا بدلہ ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بہترین انداز میں تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دی تو یقیناً ہمارا معاشرہ پاک اور شفاف رہے گا، ہمارا معاشرہ پاک رہے گا۔ اور اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو یقیناً جو منکرات میں ڈوبے رہیں گے ہم انہیں سمجھائیں گے، جو غلط راستے کی طرف چلیں گے ہم انہیں سمجھائیں گے، تو اسی طریقے سے پھر ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المؤمنین ام الحکم زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا فزعا یقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رجم یاجوج وماجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله نهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے آئے اور کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، تباہی ہے، بربادی ہے عرب والوں کے لیے کیونکہ وہ برائی کے قریب ہو گئے۔ اور آج کے دن یاجوج اور ماجوج کی دیوار کا اتنا سا حصہ کھل گیا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها، اس انداز میں بیان کیا وحلقہ، یعنی اس مقدار میں یاجوج اور ماجوج کا دیوار کھل چکا ہے، یاجوج اور ماجوج کا دیوار کھل چکا ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایسے موقع پر ہم نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ کہ انہلک وفینا الصالحون، کہ ہم ایسے موقع پر ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان کچھ نیک لوگ بھی رہیں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، ہاں تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اذا کثر الخبث، جبکہ معصیت پھیل جائے گی، جبکہ برائیاں بہت زیادہ عام ہو جائے تو ایسے وقت میں کچھ نیک لوگوں کے باوجود بھی تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اس حدیث کے اندر فسق و فجور اور معصیت کی نحوست کا بیان ہے کہ اگر ہمارا معاشرہ برائیوں سے عام ہو تو نیک لوگوں کے رہنے کے باوجود بھی اس معاشرے کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر انہوں نے احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے کوشش کی تو کل قیامت کے روز وہ مجرموں کے صفوں سے الگ ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین ان کو الگ کر دیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا ہوگا اور وہ خاموش رہا ہوگا تو پھر انہیں مجرموں کے صفوں میں اٹھیں گے۔ معلوم کیا چلا کہ اگر کوئی برائی کرتا ہو اگر ہم ان کو نہ روکیں تو ہم بھی انہی میں سے ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم
یہ قسم ہے اس ذات کی تم لوگ ضرور بے ضرور بھلائی کا حکم دو گے، لتأمرن، انہوں نے تاکید کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اللہ یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور دے کر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ لتأمرن، تم ضرور بھی ضرور تم بھلائی کا حکم دو گے، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ضرور بھی ضرور برائیوں سے روکو گے، کیونکہ قریب ہے کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو تم بھی عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤ، اور پھر تم اللہ رب العالمین سے فریاد کرو اور تمہاری فریاد بھی قبول نہ کی جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے ہیں تو ہماری دعا بھی قبول نہیں، ہماری دعا بھی قبول، ہماری دعا کو اللہ رب العالمین رد کر دیں گے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو برائی کرتا ہوا دیکھے تو ہم ان کو روکے، ورنہ ہم بھی انہی میں سے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگوں سے عام خطاب کرتے ہوئے کہا، اے لوگوں، تم لوگ قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتے ہو اور تم لوگ قرآن مجید کی اس آیت کو جانتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من اضل اذا اہتدیتم، کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے نفس کو بچاؤ کہ کہیں وہ لوگ تمہیں گمراہ نہ کرتے جو خود گمراہ ہو چکے ہیں جبکہ تم لوگ ہدایت پا چکے ہو۔ اس آیت سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف اپنے آپ کو سدھار لو بس کافی ہے، اس آیت سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے صحیح مفہوم کو سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہا کہ نہیں، اس آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے، بلکہ میں نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی ظالم بادشاہ کو نہیں روکتا ہے، اگر ایک ظالم بادشاہ ظلم کر رہا ہے اور ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے تو گویا کہ ان کے ظلم کی تائید کر رہا ہے اور وہ بھی مجرم میں سے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہو اور اس میں کوئی خاموشی اختیار کرتا ہو تو گویا کہ وہ بھی گمراہ ہونے والوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں اگر اپنے نفس کو بچانا ہے، اگر ہمیں اپنے نفس کو بچانا ہے تو جو برائی کر رہا ہے ہم ان کو روکے، اگر ہم روکتے ہیں تو وہ تب ہم اپنے نفس کو بچا رہے ہیں۔ گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے آیت کا جو صحیح مفہوم ہے وہ بتلا دیے اور بتلا دیے کہ اگر ہم برائی کرنے والوں کو نہیں روکتے ہیں تو ہم بھی مجرمین میں سے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، اور جو ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں اللہ رب العالمین ان برائیوں کو دور کرے، اور یا الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفایاب فرما، اور یا الہ العالمین یہاں کے جو منتظمین ہیں اور یہاں کے جو ذمہ داران ہیں اور ان کی جو نیک نیتی ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی نیت کو درست کر اور ان کے ارادوں کو تو پورا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ارے